بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، ایلا، نارتھمپٹن، 28 مئی 2008۔ ایلا بیدار ہوئی تو اپنے معمول کے مزاج سے موزوں اداس تھی، لیکن ناخوش اور اشبار ہونے کی حد تک افسردہ نہیں، بس اتنی سی اداس کہ اس کا دل مسکرانے اور معاملات کو ہلکا لینے کو نہ چاہ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی ایسے سنگ میل پر پہنچ گئی تھی جس کے لیے وہ تیار نہ تھی۔ وہ کچن میں کافی تیار کر رہی تھی۔ اس نے دراز سے اپنے ممکنہ عزائم کی فہرست نکالی اور اس کا جائزہ لیا۔ 40 برس کی عمر سے پہلے کرنے کو 10 چیزیں۔ نمبر 1، اپنی ٹائم مینجمنٹ بہتر کرو، منظم ہو جاؤ اور اپنے بیشتر وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پرعزم بنو۔ نیا ڈے پلانر خریدو، مکمل۔ نمبر 2، اپنی خوراک میں منرل سپلیمنٹ اور اینٹی آکسیڈنٹ شامل کرو، مکمل۔ نمبر 3، جھریاں کم کرنے کے لیے کچھ کرو، الفا ہائیڈروکسی پروڈکٹس استعمال کرو اور نئی لوریئل کریم استعمال کر کے دیکھو، مکمل۔ نمبر 4، فرنیچر بدلو، نئے پودے خریدو، نئے کشن خریدو، مکمل۔ نمبر 5، اپنی زندگی اقدار اور عقائد کو جانچو، نصف مکمل۔ نمبر 6، اپنی خوراک سے گوشت نکال دو، ہر ہفتے صحت بخش مینیو بناؤ اور اپنے بدن کو وہ عزت و احترام دو جس کا یہ مستحق ہے، نیم مکمل۔ نمبر 7، رومی کی نظمیں پڑھنا شروع کرو، مکمل۔ نمبر 8، بچوں کو براڈ وے میوزک لے جاؤ، مکمل۔ نمبر 9، کک بک لکھنا شروع کرو، نامکمل۔ نمبر 10، محبت کے لیے اپنا دل کشادہ کرو۔ ایلا ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کی نگاہیں فہرست کے 10ویں آئٹم پر جمی تھیں، نہ جانتے ہوئے کہ اس کے آگے مکمل لکھے یا کیا لکھے۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ جب اس نے وہ لکھا تھا تو اس کی مراد کیا تھی، وہ کیا سوچ رہی تھی۔ یہ ضرور دلکش کفر کا اثر ہوگا، اس نے خود کلامی کی۔ اس کے بعد اس نے خود کو اکثر محبت کے بارے میں سوچتا پایا۔ ڈیئر عزیز، آج میری سالگرہ ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنی زندگی کے کسی سنگ میل پر پہنچ گئی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ 40 برس کا ہونا ایک اہم فیصلہ کن لمحہ ہوتا ہے، خصوصاً عورتوں کے لیے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 40 کا مطلب ہے ایک نیا 30 اور 60 ہے ایک نیا 40۔ لیکن میں جتنا بھی اس سب پر یقین کرنا چاہتی ہوں، اتنا ہی مجھے یہ دور از خیال لگتا ہے۔ میرا مطلب ہے ہم کسے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ 40 ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب میرے پاس سب کچھ زیادہ ہوگا، زیادہ علم، زیادہ دانش اور یقیناً زیادہ جھریاں اور سفید بال۔ سالگرہیں مجھے ہمیشہ خوشی دیتی ہیں، لیکن آج صبح میں اپنے سینے میں بوجھل پن کے ساتھ بیدار ہوئی، کسی ایسے شخص کے لیے بڑے بڑے سوالات پوچھتے ہوئے جس نے ابھی صبح کی کافی تک نہ پی ہو۔ میں یہ سوچتی رہی کہ آیا جیسی زندگی میں اب تک گزارتی آئی تھی، آگے بھی اسی طرح جیے چلے جانا چاہتی ہوں؟ اور پھر مجھ پر ایک خدشہ بھرا احساس طاری ہو گیا، کیا ہو اگر ہاں اور نہیں دونوں صورتوں میں ایک ہی طرح کا تباہ کن نتیجہ نکلے؟ سو میں نے ایک اور جواب تلاش کر لیا، شاید۔ دعا کے ساتھ، ایلا۔ پس تحریر، معذرت کہ میں ذرا خوشباش ای میل نہیں لکھ سکی۔ معلوم نہیں آج میں کیوں اتنی اداس اور مایوس ہوں۔ میں تمہیں وجہ نہیں بتا سکتی۔ یعنی 40 برس کی ہونے کے علاوہ میرا خیال ہے کہ اسی کو لوگ وسط عمری بحران کہتے ہیں۔ ڈیئر ایلا، سالگرہ مبارک۔ 40 برس مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے انتہائی خوبصورت عمر ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ صوفیوں کے نزدیک 40 ایک مقام سے دوسرے مقام پر چڑھنے اور روحانی بیداری کی علامت ہے؟ جب ہم ماتم کرتے ہیں تو ہم 40 روز ماتم کرتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے زمین پر زندگی کے آغاز کی تیاری میں 40 دن لگتے ہیں، اور جب ہم محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے احساسات کے بارے میں پر یقین ہونے کے لیے 40 روز چاہیے ہوتے ہیں۔ طوفان نوح علیہ السلام 40 روز جاری رہا، اور پانیوں نے جہاں زندگی ختم کر دی وہیں انہوں نے ساری کثافت اور ناپاکی بھی دھو دی اور انسان کو اس قابل بنایا کہ وہ نیا آغاز کر سکے۔ اسلامی صوفیزم میں خدا اور بندے کے درمیان 40 درجے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شعور کے 4 بنیادی مرحلے ہیں،
اور ہر ایک میں 10 درجے ہیں۔ اسی طرح مجموعی طور پر 40 لیول بنتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 دن اور رات کے لیے بیابانوں میں نکل گئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے تھے جب انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ گوتم بدھ نے شجر لائم تلے 40 روز مراقبہ کیا تھا۔ شمس تبریز کے 40 اصولوں کا تذکرہ ایک طرف۔ 40 برس کی عمر میں تم نیا مشن وصول کرتے ہو، زندگی کی ایک نئی لیز۔ تم ایک مبارک ترین عدد کو پہنچ گئی ہو، مبارک ہو، اور عمر بڑھنے کی فکر مت کرو۔ کوئی جھریاں اور سفید بال ایسے نہیں جو 40 کی طاقت کا مقابلہ کر سکیں یا اسے للکار سکیں۔ گرم جوشی سے عزیز۔ طوائف، گلے صحرا، کونیاں، 17 اکتوبر 1244۔ بھلا کب کہبہ خانے موجود نہ تھے؟ دنیا جب سے معرض وجود میں آئی ہے یہ موجود ہی ہیں، اسی طرح مجھ جیسی عورتیں بھی۔ لیکن ایک بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے، کیوں ہے کہ وہی لوگ جو طوائفوں کو دیکھ کر ان سے متنفر ہوتے ہیں وہی ان طوائفوں کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں، جو نادم ہو کر توبہ کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیں۔ یوں ہے جیسے وہ ہمیں بتا رہے ہوں کہ انہیں افسوس ہے کہ ہم اتنا گر گئی ہیں، لیکن اب ہم جہاں ہیں سدا وہیں رہنا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ ایسا ہی کیوں ہے، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ کچھ لوگ دوسروں کی بدبختی اور مصائب پر خوش ہوتے ہیں، اور انہیں پسند نہیں کہ دنیا میں کسی ایک بدبخت یا مصیبت زدہ کے حالات سنور جائیں۔ لیکن لوگ کچھ بھی کہیں یا کریں، میں ضرور کسی روز اس جگہ سے فرار ہو جاؤں گی۔ آج صبح میں اپنے دل میں یہ تمنا لیے بیدار ہوئی کہ مولانا رومی کا خطاب سنوں۔ اگر میں اس کہبہ خانے کی نائکہ کو سچ بتا کر اس کی اجازت لینا چاہتی تو وہ میرا خوب مذاق اڑاتی۔ یہ طوائفیں کب سے مسجد جانے لگیں؟ وہ اتنی شدت سے ہنستے ہوئے کہتی کہ اس کا گول چہرہ کرمزی ہو جاتا۔ اسی لیے میں نے جھوٹ بولا۔ اس بالوں سے آری درویش کے جانے کے بعد نائکہ اس قدر گمسم سی محسوس ہوئی کہ مجھے لگا کہ جا کر اس سے بات کرنے کا وہی مناسب وقت تھا۔ جب وہ یوں خیالوں میں گم ہو تو اس سے زیادہ آسانی سے بات کی جا سکتی ہے۔ میں نے اس سے بازار سے کچھ ضروری چیزیں خریدنے کے بہانے اجازت لی۔ اس نے میرا یقین کر لیا۔ کسی کتے کی طرح 9 برس سے اس کے لیے کام کرنے کے بعد اب وہ میرا اعتبار کر ہی لیتی ہے۔ البتہ ایک شرط ہے، وہ بولی، سمسم تمہارے ساتھ جائے گا۔ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ سمسم مجھے پسند تھا، جسمانی طور پر صحت مند مگر دماغی طور پر وہ ایک بچہ تھا جو قابل بھروسہ اور سادگی کی حد تک ایماندار تھا۔ وہ اس شفاف دنیا میں کیسے زندہ رہ گیا؟ یہ بات میرے لیے ایک معمہ ہی تھی۔ کسی کو اس کا اصل نام معلوم نہ تھا، شاید خود اس کو بھی نہیں۔ اسے تل کا حلوہ بے حد پسند تھا، اس لیے ہم نے اسے یہ نام دیا تھا۔ جب بھی کہبہ خانے کی کسی طوائف کو باہر جانا ہوتا تو وہ اس کے ساتھ کسی خاموش سائے کی مانند جاتا۔ وہ ایسا بہترین محافظ تھا جس کی کبھی میں آرزو کر سکتی۔ ہم دونوں باغوں کے درمیان سے بل کھا کر گزرتی ہوئی گرد سے اٹی راہ گزر پر روانہ ہو گئے۔ جب ہم پہلے دوراہے پر پہنچے تو میں نے سمسم کو وہیں رک کر انتظار کرنے کو کہا اور خود ایک جھاڑی کے پیچھے غائب ہو گئی جہاں میں نے مردانہ لباس والا تھیلا چھپا رکھا تھا۔ مردانہ لباس پہننا میری سوچ سے مشکل کام تھا۔ لمبے سرپوش کو اپنے سینے پر لپیٹ کر میں نے مردانہ بحروب بھرا، پھر میں نے ڈھیلا ڈھالا پاجامہ بنیان اور اس کے اوپر لمبا کرمزی چوغا پہنا اور سر پر دستار باندھ لی۔ آخر میں نے اپنا نصف چہرہ ایک نقاب سے ڈھک لیا، اس امید میں کہ کسی عرب مسافر جیسی ہی دکھائی دوں۔ جب میں اوٹ سے باہر آئی تو سمسم پریشان دکھائی دیتے ہوئے بوکھلا سا گیا۔ آؤ چلیں، میں نے اسے کہا، اور جب وہ بالکل ٹس سے مس نہ ہوا تو میں نے نقاب ہٹا دیا۔ میرے پیارے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ تم گلے صحرا ہو؟ سمسم کسی بچے کی طرح مرعوب ہو کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ تم نے ایسا لباس کیوں پہنا ہے؟ کیا تم راز کو راز ہی رکھو گے؟ جوش و خروش سے پھیلی آنکھوں کے ساتھ سمسم نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے سرگوشی کی، ہم مسجد جا رہے ہیں، لیکن نائکہ کو یہ مت بتانا۔ سمسم کا نچلا لب کپکپایا۔ نہیں، ہم بازار جا رہے ہیں۔ ہاں، مگر بعد میں، پہلے ہم مولانا رومی کا وعظ سنیں گے۔ سمسم ذرا کشمکش کا شکار ہوا۔ میں جانتی ہی تھی کہ وہ گھبرائے گا، اسے منصوبے میں تبدیلی پریشان کر رہی تھی۔ خدارا، میرے لیے یہ بہت اہم ہے۔ میں نے التجا کی، اگر تم راضی ہو جاؤ اور وعدہ کرو کہ کسی کو نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں بہت سا حلوہ خرید کر دوں گی۔ حلوہ؟ سمسم نے چٹخارا بھرا۔
یوں جیسے صرف لفظ ہی سے اس کا منہ مٹھاس سے بھر گیا ہو، اور ایک شیریں توقع کے عالم میں ہم اس مسجد کی طرف بڑھے جہاں مولانا روم خطاب کرنے والے تھے۔ میں نیکیا کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی۔ میری ماں مجھ سے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ تم صحیح جگہ پیدا ہوئی تھی، مگر مجھے خدشہ ہے کہ تم کسی غلط ستارے کے سائے میں پیدا ہوئی ہو۔ وقت برا تھا اور بے یقینی بھرا۔ 1 سال سے اگلے تک کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہتا۔ پہلے افواہیں گرم تھیں کہ صلیبی واپس لوٹ رہے ہیں۔ ہم نے ان کی قسطنطنیہ میں لوٹ مار اور مظالم کی بھیانک داستانیں سنی تھیں، محلات میں لوٹ مار کی، گرجا گھروں اور کلیساؤں میں مجسمے توڑ ڈالنے کی۔ دوسری جانب ہم نے سلجوقی حملوں کا بھی سنا۔ اس سے پہلے کہ سلجوقی سپاہ کی دہشت کی خبریں دم توڑتیں، منگولوں کی صفاقی شروع ہو گئی۔ دشمن کا نام اور چہرہ بدل گیا، مگر بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں تباہی و بربادی کی دہشت کوہ ایدا پر جمی برف کی طرح قائم رہی۔ میرے والدین نانبائی اور عیسائی تھے۔ میری اولین یادوں میں سے ایک ہے تازہ روٹی کی خوشبو۔ ہم زیادہ امیر کبیر نہیں تھے، میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، مگر اس حقیقت سے پھر بھی آشنا تھی، ہم اتنے غریب بھی نہ تھے۔ میں نے ان غریبوں کی نگاہ کا کرب دیکھا تھا جو روٹی کے ٹکڑے مانگنے ہمارے تندور پر آیا کرتے تھے۔ ہر رات سونے سے قبل میں اپنے خدا کا شکر ادا کرتی کہ اس نے کم از کم مجھے بھوکا تو نہیں سونے دیا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے میں اپنے کسی دوست سے بات کرتی تھی، کیونکہ تب خدا میرا دوست ہوا کرتا تھا۔ میری عمر 7 برس تھی جب میری ماں حاملہ ہوئی۔ اب پیچھے مڑ کر دیکھوں تو لگتا ہے جیسے ان کا حمل کئی بار پہلے گرا ہوگا، لیکن تب میں ایسی باتوں سے نا آشنا تھی۔ میں اس قدر معصوم تھی کہ اگر تب کوئی مجھ سے پوچھتا کہ بچے کیسے اس دنیا میں آتے تھے تو میں کہتی کہ خدا انہیں نرم گوندے آٹے سے بناتا تھا۔ تاہم خدا میری ماں کے لیے جو بچہ گوند کر تخلیق کر رہا ہوگا وہ ضرور خاصا بڑا تھا، کیونکہ ماں کا جسم پھیلتا چلا گیا۔ ہاں، ماں اتنی موٹی ہو گئی کہ وہ ٹھیک طرح سے ہل جل بھی نہ پاتی تھی۔ دایا نے بتایا کہ ان کے جسم میں پانی جمع ہوتا جا رہا تھا، لیکن مجھے یہ کوئی غلط بات نہ لگی۔ ایک بات جو میری ماں کو معلوم تھی، نہ ہی ان کی دایا کو، کہ یہ بچہ ایک نہیں بلکہ 3 تھے، تینوں ہی لڑکے تھے۔ میرے بھائی میری ماں کی کوکھ میں جنگ لڑ رہے تھے۔ تینوں جڑواں میں سے ایک نے اپنی آنول سے دوسرے کا گلا گھونٹ دیا تھا، اور پھر جیسے انتقام لینے کو مردہ بچے نے رستہ روک دیا، اور یوں پیدائش مشکل ہو گئی۔ میری ماں 4 روز کرب و اذیت کے عالم میں رہی۔ دن رات ہم ان کی چیخیں سنتے رہے، یہاں تک کہ وہ چیخیں سنائی دینا بند ہو گئیں۔ میری ماں کی جان بچانے میں ناکام ہو کر دایا نے میرے بھائیوں کو بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس دوران صرف ایک بچہ ہی زندہ بچ پایا۔ یوں میرے بھائی کی پیدائش ہوئی۔ میرے بابا نے اسے کبھی معاف نہ کیا، اور جب بچے کو بپتسمہ دیا گیا تو وہ تقریب میں شریک بھی نہ ہوئے۔ ماں کی وفات اور باپ کے ایک تلخی بھرے آزردہ شخص میں ڈھل جانے کے بعد زندگی بالکل بھی پہلے جیسی نہ رہی۔ تندور کے حالات بھی تیزی سے خراب ہوتے چلے گئے، ہمارے گاہک کم ہوتے گئے۔ کسی روز غریب ہونے اور بھیک مانگنے سے خائف ہو کر میں روٹی اپنے بستر کے نیچے چھپانے لگی، جہاں وہ خشک اور پھپھوندی زدہ ہو جاتی۔ لیکن اصل مصیبت میرے بھائی نے جھیلی۔ مجھ سے تو کم از کم ماضی میں محبت کی جاتی اور میرا خیال رکھا جاتا رہا تھا، اسے یہ سب پیار کبھی نہ ملا۔ اپنے بھائی سے برا سلوک ہوتے دیکھ کر میرا دل ٹوٹ جاتا تھا، اور پھر بھی میرا کوئی حصہ شکر ادا کرتا کہ اپنے باپ کے غصے کا ہدف بننے والی میں نہیں تھی۔ کاش میں نے اپنے بھائی کی حفاظت کی ہوتی، تب حالات مختلف ہوتے اور میں آج کونیا کے کہہ بخانے میں نہ ہوتی۔ زندگی بہت عجیب ہے۔ 1 سال بعد میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ میرے بھائی کی زندگی میں صرف یہ فرق آیا کہ پہلے اس سے برا سلوک صرف بابا کرتے تھے، اور اب ان کی نئی بیوی بھی اس میں حصہ ڈالنے لگی۔ وہ گھر سے بھاگنے لگا اور ہر بار بدتر عادتوں اور برے دوستوں کے ساتھ ہی واپس آتا۔ ایک روز میرے باپ نے اسے اتنا مارا پیٹا کہ اس کی تقریباً جان ہی لے لی۔ اس کے بعد اس کا روپ ہی بدل گیا۔ اس کی نگاہ ایسی سرد اور بے رحم ہو گئی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کے دماغ میں کچھ تھا، لیکن مجھے کبھی خیال تک نہ آیا کہ وہ کیسا دہشت انگیز منصوبہ بنا رہا تھا۔ کاش کہ میں جانتی، کاش کہ میں اس المیے کو روک پاتی۔ پھر موسم بہار کی ایک صبح میرا باپ اور سوتیلی ماں مردہ حالت میں ملے۔ انہیں چوہے مار زہر سے ہلاک کیا گیا تھا۔ لوگوں کو جیسے ہی اس حادثے کی خبر ہوئی، ہر کسی کا شک فوراً میرے بھائی کی جانب گیا۔ جب سپاہیوں نے سوالات پوچھنا شروع کیے تو وہ گھبرا کر بھاگ اٹھا۔ میں نے اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا، اور اس طرح میں اس دنیا میں
تنہا رہ گئی، گھر میں ٹھہرنے کے ناقابل، جہاں مجھے اب بھی اپنی ماں کی خوشبو آتی تھی، تندور میں کام کرنے کے ناقابل، جہاں کی فضا میں پریشان کن یادیں منڈلاتی تھیں۔ میں نے قسطنطنیہ جا کر اپنی ایک بوڑھی غیر شادی شدہ خالہ کے پاس رہنے کا فیصلہ کیا، جو اب میری قریب ترین رشتہ دار تھیں۔ میری عمر تب صرف 13 برس تھی۔ میں قسطنطنیہ جانے کی خاطر ایک گھوڑا گاڑی پر سوار ہوئی۔ میں سب سے کم عمر مسافر تھی اور واحد جو تنہا سفر کر رہی تھی۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد ہمیں ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے روک لیا۔ انہوں نے مسافروں سے سب کچھ لوٹ لیا، صندوق، کپڑے، جوتے، زیورات، حتیٰ کہ گاڑی بان کا کھانا بھی لوٹ لیا۔ میرے پاس انہیں دینے کو کچھ بھی نہ تھا۔ میں ایک طرف خاموشی سے کھڑی رہی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن جب وہ جانے کو ہی تھے کہ یکا یک ان کا سرغنہ میری طرف مڑا اور پوچھا، کیا تم کنواری ہو اے حسینہ؟ میں سرخ پڑ گئی اور ایسے نامناسب سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ میرا سرخ پڑنا ہی وہ جواب تھا جو وہ چاہتا تھا۔ آؤ چلیں، ڈاکوؤں کا سرغنہ چلایا، گھوڑے اور لڑکی ساتھ لے چلو۔ جب میں روتے ہوئے مزاحمت کر رہی تھی تو کسی مسافر نے میری مدد کی کوشش نہ کی۔ ڈاکو مجھے گھنے جنگل میں لے گئے، جہاں مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ انہوں نے پورا گاؤں بسا رکھا تھا۔ وہاں عورتیں اور بچے تھے، ہر طرف بطخیں، بکریاں اور سور تھے۔ وہ ایک دلکش گاؤں دکھائی دیتا تھا، ماں سوائے اس کے کہ وہاں مجرم بستے تھے۔ جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ ڈاکوؤں کے سرغنہ نے یہ کیوں پوچھا تھا کہ میں کنواری تھی۔ گاؤں کا سردار کسی شدید اعصابی بخار میں مبتلا تھا۔ وہ ایک طویل عرصے سے علیل تھا اور اس کے سارے جسم پر سرخ دھبے نمودار ہو چکے تھے۔ اس کا بہت علاج کیا گیا مگر بے سود۔ حال ہی میں کسی نے اسے قائل کیا تھا کہ اگر وہ کسی کنواری لڑکی سے قربت رکھے تو اس کی بیماری اس لڑکی میں منتقل ہو جائے گی اور وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ میری زندگی کی کچھ بھیانک یادیں ہیں جنہیں میں کبھی نہیں دہرانا چاہتی۔ جنگل میں گزرے میرے وہ ایام بھی انہی میں سے ایک ہیں، حتیٰ کہ آج بھی جب میرے ذہن میں جنگل کا خیال آتا ہے تو میں صنوبر کے درختوں کا تصور کرتی ہوں۔ میں عورتوں کے ساتھ جنگل میں ان درختوں تلے بیٹھنے کو ترجیح دیا کرتی تھی۔ بیشتر عورتیں ان ڈاکوؤں کی بیویاں تھیں یا بیٹیاں۔ وہاں پر کئی طوائفیں بھی تھیں جو اپنی خوشی سے آئی تھیں۔ میں کبھی سمجھ نہیں پائی کہ وہ بھاگتی کیوں نہ تھیں۔ میں تو وہاں سے فرار کے لیے بےتاب تھی۔ جنگل سے اکثر بگیاں گزرا کرتی تھیں جن میں سے زیادہ تر شرفاء کی ہوتیں۔ میرے لیے یہ بڑی پراسرار بات تھی کہ انہیں لوٹا نہ جاتا تھا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ ان کی گاڑی بان ڈاکوؤں کو رشوت دیتے تھے کہ انہیں وہاں سے بحفاظت گزرنے دیا جائے۔ ایک بار سب کچھ جان لینے کے بعد میں نے وہاں سے فرار کی منصوبہ بندی کی۔ بڑے شہر جاتی ایک بگی کو روک کر میں نے اس کوچوان سے التجا کی کہ مجھے ساتھ لے چلے۔ اگرچہ وہ جانتا تھا کہ میرے پاس کچھ نہ تھا، پھر بھی اس نے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا۔ میں نے مجبوراً ادائیگی اسی ایک طریقے سے کی جس سے میں واقف تھی۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد ہی مجھے سمجھ آ سکی کہ جنگل میں طوائفیں وہاں سے بھاگتی کیوں نہ تھیں۔ شہر بدتر تھا، شہر صفاق اور بے رحم تھا۔ میں نے اپنی بوڑھی خالہ کو کبھی تلاش نہ کیا۔ اب جب کہ میں اپنے مقام سے گر چکی تھی، میں جانتی تھی کہ ان جیسی شریف خاتون مجھے کبھی ساتھ نہ رکھنا چاہتی۔ میں تنہا تھی۔ شہر کو میری روح کو کچلنے اور میرے جسم کو برباد کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ اچانک میں ایک بالکل مختلف دنیا میں تھی، بغض و عداوت، عصمت دری، صفاقی اور بیماری کی دنیا۔ میرے لگاتار اسقاط حمل ہوئے، جہاں تک کہ میں اب کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ میں نے ان گلیوں میں وہ کچھ دیکھا جو میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس شہر کو خیرباد کہنے کے بعد میں نے سپاہیوں، اداکاروں اور خانہ بدوشوں کے ساتھ سفر کیا، سب کی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے۔ پھر گیدڑ سر نامی ایک شخص نے مجھے تلاش کر لیا اور کونیا کے اس کہبہ خانے میں لے آیا۔ نائکا کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ میں کہاں سے آئی تھی، جب تک کہ میری صورت اچھی تھی۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میرے اب بچے نہیں ہو سکتے اور یوں اسے اس سلسلے میں اب کسی مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ میرے بانجھ پن کی نسبت سے اس نے میرا نام صحرا رکھ دیا اور اس نام کو کسی طور سجانے کو اس نے اس میں گل کا اضافہ کر دیا، جو مجھے اچھا لگا کیونکہ مجھے گلاب کے پھول پسند تھے۔ ایمان کے بارے میں بھی میں ایسا ہی سوچتی ہوں۔ گلابوں کا کوئی مخفی باغ جہاں میں کبھی گھومتی پھرتی اور اس کی خوشبوؤں سے محظوظ ہوتی تھی، مگر اب وہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ خدا ایک بار پھر میرا دوست بن جائے۔ اس آرزو کے ساتھ میں اس باغ کا طواف کرتی ہوں، داخلی دروازے کی جستجو میں، ایسے در کی تلاش میں جو خود کو مجھ پر وا کر دے۔
جب سمسم اور میں مسجد پہنچے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہوا۔ ہر گوشے میں ہر عمر اور ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے مرد موجود تھے، حتیٰ کہ عقب میں موجود جگہ پر بھی، جو عموماً عورتوں کے لیے مخصوص ہوتی تھی۔ میں جگہ کی تلاش میں ہار مان کر باہر نکلنے کو ہی تھی جب میں نے ایک فقیر کو اپنی نشست چھوڑ کر باہر نکلتے دیکھا۔ اپنی خوش نصیبی کا شکر کرتے ہوئے میں سمسم کو باہر ہی چھوڑ کر اس جگہ پر جا بیٹھی۔ یوں میں نے خود کو مردوں سے بھری مسجد میں مولانا رومی کا خطبہ سنتے پایا۔ میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ ان کے درمیان ایک عورت موجود تھی تو کیا ہو سکتا تھا۔ کجا کے ایک طوائف تمام تاریخ سوچوں کو بھگا کر میں نے اپنی پوری توجہ خطبے پر مرکوز کر دی۔ خدا نے مصائب کو تخلیق کیا تاکہ اس کے متضاد خوشی ابھر سکے۔ مولانا رومی نے کہا، چیزیں اپنے متضاد کے ذریعے ہی عیاں و آشکار ہوتی ہیں۔ چونکہ خدا کا کوئی متضاد نہیں، اس لیے وہ مخفی رہتا ہے۔ خطاب کے دوران مبلغ کی آواز بلند ہوئی اور پگھلی برف سے بھرتی پہاڑی ندی کی طرح گمبھیر ہوتی چلی گئی۔ زمین کی پستی اور آسمانوں کی رفعت پر نظر کریں، جان لیں کہ دنیا کی تمام حالتیں اسی طرح ہیں۔ سیلاب اور خشک سالی، امن اور جنگ، کچھ بھی ہو، کبھی فراموش مت کریں کہ اللہ نے کچھ بھی رائیگاں تخلیق نہیں کیا، چاہے وہ طیش ہو یا تحمل، ایمانداری ہو یا مکر و فریب۔ وہاں بیٹھے میں نے جانا کہ کچھ بھی حکمت کے بغیر نہیں۔ میری ماں کا حمل اور ان کی کوکھ میں جنگ، میرے بھائی کا ناقابل رفع اکیلا پن، حتیٰ کہ میرے باپ اور سوتیلی ماں کا قتل، جنگل میں میرے بھیانک ایام، اور یہاں تک کہ وہ صفاقی جو میں نے قسطنطنیہ کی گلیوں میں دیکھی، ان سب نے اپنے اپنے طور پر میری زندگی کی کہانی میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ میں اسے پوری طرح بیان تو نہ کر سکتی تھی، مگر میں اسے اپنے پورے دل سے محسوس ضرور کر سکتی تھی۔ اس سپہر کھچا کھچ بھری مسجد میں مولانا رومی کا خطبہ سنتے ہوئے مجھے خود پر سکون و آشتی کا ایک بادل سایہ فگن ہوتا محسوس ہوا، اتنا ہی پر مسرت اور سکون بخش جیسے میری ماں کے ہاتھ سے پکتی روٹیوں کا نظارہ۔ حسن گداگر، کونیا، 17 اکتوبر 1244۔ بیزاری، کوفت اور جھنجھلاہٹ سے بھرا میں میپل کے درخت تلے جا بیٹھا۔ میں مولانا رومی کی مصائب پر زرق برق تقریر سے ان پر خفا رہا، ایک ایسا موضوع جس کے بارے میں وہ واضح طور پر زیادہ نہ جانتے تھے۔ مینار کا سایہ گلی میں آگے بڑھتا رہا، تقریباً اونگتے ہوئے راگیروں پر اپنی نیم وا نظریں جمائے میں سونے ہی والا تھا جب مجھے اس درویش کی صورت دکھائی دی جسے میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ کالے چتھڑوں میں ملبوس، اپنے ہاتھوں میں ایک لمبا عصا تھامے، اس کے چہرے پر کوئی بال نہ تھے اور ایک کان میں چاندی کی ایک چھوٹی سی بالی تھی۔ وہ اس قدر مختلف دکھائی دیا کہ میں خود کو اس پر نظریں جمانے سے روک نہ پایا۔ جب اس کی نگاہیں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں، درویش کو مجھ پر توجہ کرنے میں دیر نہ لگی۔ میری موجودگی کو نظر انداز کرنے کے بجائے، جیسا کہ مجھے پہلی بار دیکھنے والے لوگ ہمیشہ کرتے تھے، اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا اور مجھے یوں سلام کیا جیسے ہم دونوں کوئی پرانے دوست تھے۔ میں اس قدر ہکا بکا رہ گیا کہ میں نے اس یقین دہانی کو اپنے ارد گرد نظر دوڑائی کہ وہ کہیں کسی دوسرے کو تو سلام نہ کر رہا تھا، لیکن وہاں صرف میں تھا یا پھر میپل کا درخت۔ اگرچہ میں بدحواس اور الجھن میں تھا، میں نے اپنا ہاتھ دل کے مقام پر رکھا اور اس کے سلام کا جواب دیا۔ درویش آہستہ آہستہ میری جانب بڑھا۔ میں نے اپنی نگاہیں جھکا لیں، اس توقع میں کہ ابھی وہ میرے کشکول میں تانبے کا سکہ اچھالے گا یا پھر مجھے روٹی کا ٹکڑا دے گا، لیکن اس کے بجائے وہ میری نگاہوں کی سطح تک جھک گیا۔ سلام علیکم گداگر، اس نے کہا۔ علیکم سلام درویش، میں نے جواب دیا۔ میری آواز خود مجھے عجیب اور بھرائی ہوئی لگی تھی۔ ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا جب سے مجھے کسی سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی کہ مجھے تقریباً بھول ہی چکا تھا کہ میری آواز کیسی تھی۔ اس نے اپنا نام شمس تبریز بتایا اور میرا نام پوچھا۔ میں ہنس دیا، مجھ جیسے آدمی کو کسی نام کی کیا ضرورت، ہر کسی کا کوئی نام ہوتا ہے۔ اس نے اعتراض کیا، خدا کے لاتعداد نام ہیں جن میں سے ہم صرف 99 نام جانتے ہیں۔ اگر خدا کے اتنے بہت سے نام ہیں تو کوئی انسان جو کہ اس ذات باری تعالیٰ کا عکس ہے بے نام کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس بات کا کیا جواب دوں، اور یوں میں نے جواب دینے کی کوشش بھی نہ کی۔ اس کے بجائے میں نے تسلیم کیا، کبھی میری ایک بیوی اور ایک ماں تھی، وہ مجھے حسن کہا کرتی تھیں۔ حسن نام ہے پھر؟ درویش نے سر ہلایا۔ پھر مجھے حیرانی ہوئی کہ اس نے مجھے ایک نقرئی آئینہ دیا۔ اسے رکھ لو، اس نے کہا، یہ بغداد کے ایک نیک آدمی نے مجھے دیا تھا، لیکن تمہیں مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ یہ تمہیں یاد دلائے گا کہ خدا تمہاری رگے جاں سے بھی قریب ہے۔ اس سے پہلے کہ مجھے جواب میں کچھ کہنے کا موقع ملتا، پس منظر میں ہنگامہ سا اٹھا۔ پہلا خیال جو مجھے آیا یہ تھا کہ مسجد میں کوئی جیب تراش پکڑا گیا، لیکن جب چیخیں
بلند تر ہوتی گئیں اور ان میں شدت آتی گئی تو میں سمجھ گیا کہ کوئی بڑی بات ہوئی تھی۔ کوئی جیب تراش اس قدر شور و غوغا نہ کرتا۔ ہمیں جلد ہی معلوم ہو گیا ایک عورت ایک مشہور طوائف مسجد میں مردانہ حلیے میں پکڑی گئی۔ لوگوں کا ایک گروہ اسے یہ چلاتے ہوئے دھتکار کر باہر نکال رہا تھا، اس دغا باز کو درے لگاؤ، طوائف کو درے لگاؤ۔ اس حالت میں مشتعل ہجوم گلی میں نکل آیا۔ مجھے مردانہ لباس میں ملبوس ایک عورت کی جھلک دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر موت کی سی زردی تھی اور اس کی بادامی آنکھیں دہشت زدہ تھیں۔ میں نے پہلے کئی لوگوں کو گھیر کر مارے جاتے دیکھا تھا۔ میری اس بات پر حیرت کبھی ختم نہ ہوئی کہ لوگ ہجوم میں شامل ہو کر کیسے ڈرامائی طور پر بدل جاتے تھے۔ عام طور پر عام آدمی جو ماضی میں کبھی شدت پسند نہ رہے ہوتے، کاریگر، پھیری والے یا ٹھیلے والے، جب آپس میں مل جاتے تو قتل کرنے کی حد تک جارے ہو جاتے تھے۔ ہجوم کے ہاتھوں علاقتیں عام تھیں اور ان کے آخر میں دوسرے کی تنبیہ کے لیے لاشوں کو نمائش کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ بیچاری عورت، میں نے شمس تبریز سے آہستہ سے کہا، لیکن جب میں جواب کے لیے اس کی طرف مڑا تو وہاں کوئی کھڑا نہ تھا۔ مجھے کمان سے نکلے کسی آتشین تیر کی طرح ہجوم کی طرف لپکتے درویش کی جھلک دکھائی دی۔ میں اچھل کر کھڑا ہوا اور اس کی طرف لپکا۔ جب شمس تبریز اس جلوس کے سر پر پہنچے تو انہوں نے اپنا عصا کسی حکم کی طرح بلند کر لیا اور پوری طاقت سے چلائے، رکو لوگو، رک جاؤ۔ ہکا بکا اور یکدم خاموش ہو کر لوگ حیرت سے انہیں گھورنے لگے۔ تم سب کو شرم آنی چاہیے، شمس تبریز نے اپنی لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے کہا۔ ایک عورت کے خلاف 30 مرد، کیا یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف کی حقدار نہیں۔ چوکور چہرے بھینگی آنکھوں والے ہٹے کٹے آدمی نے کہا، جو اس وقت کے بنے گروہ کا خود ساختہ سرغنہ لگتا تھا۔ میں اسے فوراً ہی پہچان گیا۔ وہ بیبرس نامی محافظ تھا، ایک ایسا شخص جسے شہر کے تمام گداگر اس کے بے رحمی اور حرص و طمع کے حوالے سے جانتے تھے۔ یہ عورت، اس نے مردوں کا سا لباس پہنا اور نیکوکار مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی خاطر مسجد میں گھس آئی۔ بیبرس نے کہا، کیا تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ تم کسی شخص کو مسجد میں آنے کی باعث سزا دینا چاہتے ہو؟ کیا یہ جرم ہے؟ شمس تبریز نے پوچھا۔ ان کا لہجہ استہزاء سے بھرا ہوا تھا۔ اس سوال پر عارضی طور پر خاموشی چھا گئی۔ بظاہر کسی نے اس طرح سے نہیں سوچا تھا۔ یہ ایک طوائف ہے، ایک اور آدمی چلایا، جو اس قدر مشتعل دکھائی دیتا تھا کہ اس کا چہرہ گہرے سرخ رنگ کا ہو چکا تھا۔ آؤ اس طوائف کو سزا دیں، یوں جیسے یہ کوئی حکم تھا۔ ایک لڑکا چھلانگ لگا کر آگے بڑھا اور عورت کی پگڑی پکڑی اور اسے جھٹک کر پوری طاقت سے کھینچنے لگا۔ پگڑی ڈھیلی ہوئی اور عورت کے سورج مکھی کے سے رنگ کے لمبے سنہری بال دل فریب لہروں کی صورت کھل گئے۔ اس کی نوجوانی اور حسن پر دم بخود ہو کر ہم سب نے اپنی سانسیں روک لیں۔ شمس تبریز ماحول میں موجود ملے جلے احساسات کو پہچان گئے ہوں گے، کیونکہ ایک لحظہ بھی ضائع کیے بغیر انہوں نے لوگوں کو سرزنش کی۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا بھائیو، تم واقعی اس عورت سے نفرت کرتے ہو یا در حقیقت تم اس کی چاہ رکھتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے درویش نے طوائف کا ہاتھ تھاما اور اسے اس نوجوان لڑکے اور ہجوم سے پرے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ ان کے پیچھے چھپ گئی، کسی ننھی بچی کی طرح جو اپنی ماں کے لباس کے پیچھے چھپ رہی ہو۔ تم بڑی غلطی کر رہے ہو، گروہ کے سرغنہ نے اپنی آواز ہجوم کی بڑبڑاہٹ سے بلند کرتے ہوئے کہا۔ تم اس شہر میں اجنبی ہو اور ہمارے طور طریقے سے واقف نہیں ہو، اس معاملے سے دور رہو۔ ایک دوسرے شخص نے دخل دیا، تم کس قسم کے درویش ہو؟ کسی طوائف کے دفاع سے بہتر تمہارے پاس کرنے کو کچھ نہیں؟ شمس تبریز لمحے بھر کو خاموش ہو گئے، یوں جیسے سوال پر غور کر رہے ہو۔ انہوں نے بالکل پرسکون رہتے ہوئے کوئی اشتعال نہ دکھایا۔ پھر وہ بولے، لیکن تمہاری اس پر توجہ گئی کیسے؟ تم مسجد جاتے ہو مگر خدا سے زیادہ آس پاس لوگوں پر توجہ دیتے ہو۔ اگر تم اچھے مسلمان ہوتے جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو تمہاری توجہ اس عورت پر کبھی نہ جاتی، چاہے یہ بالکل برہنہ ہی ہوتی۔ اب جاؤ اور بات سنو، اور اس بار بہتر طریقے سے سننا۔ پوری گلی پر ایک بے ڈھنگی سی خاموشی چھا گئی۔ اطراف کے راگیروں کے راستے پر پتے سرسرائے اور لمحے بھر کو حرکت میں آنے والی شے صرف وہی پتے تھے۔ چلو تم سب بھاگو واپس، بات سننے جاؤ۔ شمس تبریز نے ان آدمیوں کو مکھیوں کی طرح پرے ہٹانے کو اپنی لاٹھی گھمائی۔ لوگ مڑ کر واپس تو نہ گئے مگر انہوں نے چند الٹے قدم ضرور اٹھائے، ڈگمگاتے ہوئے، یوں جیسے الجھن میں ہوں کہ اب کیا کریں۔ ان میں سے چند ایک مسجد کی سمت دیکھ رہے تھے، جیسے واپس جانے کا سوچ رہے ہوں۔ عین اسی وقت طوائف نے درویش کے پیچھے سے نکلنے کا حوصلہ جمع کیا۔ کسی خرگوش کی سی پھرتی سے وہ کھڑی ہوئی اور قریب ترین گلی میں گھسنے سے پہلے اس کے لمبے بال ہر سمت میں اڑے جا رہے تھے۔ صرف 2 لوگوں نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن شمس تبریز نے ان کا راستہ روک لیا اور یوں اچانک ان کے پیروں میں اپنی لاٹھی اٹکا دی اور گھمائی کہ وہ اس میں الجھ کر گر پڑے۔
کچھ راگیر یہ منظر دیکھ کر ہنس پڑے اور میں بھی۔ خجل اور حواس باختہ دونوں آدمی اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے ہوئے، لیکن تب تک طوائف کب کی غائب ہو چکی تھی اور درویش بھی جا رہا تھا۔ اس کا یہاں کا کام ختم ہو چکا تھا۔ سلیمان مدہوش، کونیاں، 17 اکتوبر 1244۔ بڑھتے ہنگامے سے پہلے میں میخانے کی دیوار سے ٹیک لگائے آرام سے اونگ رہا تھا، پھر اچانک باہر سے آتے شور و غوغا پر میں ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ آنکھیں کھلتے ہی میں چیخا، کیا ہم پر منگولوں نے حملہ کر دیا ہے؟ ہنسی کا فوارہ پھوٹا۔ مڑا تو میں نے کئی گاہکوں کو اپنا مذاق اڑاتے دیکھا۔ غلیظ حرامی! تم فکر مت کرو بوڑھے شرابی، میخانے کا مالک ہرسٹوس پکار کر بولا، کوئی منگول تمہارے تعاقب میں نہیں آ رہا۔ اپنے مداحوں کی فوج کے ساتھ مولانا روم گزر رہے تھے۔ میں اٹھ کر کھڑکی تک گیا اور باہر جھانکا۔ یقیناً وہ یہیں تھے۔ شاگردوں اور مداحوں کا ایک پرجوش جلوس متواتر نعرے لگا رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے درمیان سفید گھوڑے کی پشت پر سوار طاقت اور اعتماد چھلکاتی ستواں شخصیت مولانا رومی کی ہی تھی۔ میں نے کھڑکی کھول کر اپنا سر باہر نکالا اور انہیں دیکھا۔ کسی گھونگے کی سی رفتار سے حرکت کرتا جلوس قریب آ گیا۔ در حقیقت ہجوم کے کچھ لوگ تو اتنے قریب تھے کہ میں بآسانی ان کے سروں کو چھو سکتا تھا۔ اچانک مجھے ایک شاندار خیال آیا۔ میں کچھ لوگوں کی پگڑیاں اور دستاریں جپٹنے والا تھا۔ میں نے لکڑی کا کمر پر خارش کرنے والا ڈنڈا اٹھایا جو ہرسٹوس کی ملکیت تھا۔ ایک ہاتھ سے کھڑکی کھول کر اور دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا لیے میں آگے کو جھکا اور ہجوم میں ایک شخص کی پگڑی تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔ میں اس کی پگڑی کھینچنے والا ہی تھا کہ ایک شخص نے بے توجہی سے اوپر نظر اٹھائی اور مجھے دیکھ لیا۔ سلام علیکم۔ میں نے ایک سے دوسرے کان تک پھیلی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا۔ میں خانے میں مسلمان، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ آدمی گرجا، کیا تم جانتے نہیں کہ شراب شیطان کے ہاتھوں بنتی ہے؟ میں نے جواب دینے کے لیے اپنا منہ کھولا، مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی آواز نکالتا میرے سر کے پاس سے شوں سے کوئی تیز چیز گزری۔ مجھے دہشت سے ادراک ہوا کہ وہ پتھر تھا۔ اگر میں آخری لمحے ذرا جھک نہ گیا ہوتا تو وہ میری کھوپڑی پھاڑ چکا ہوتا۔ اس کے بجائے وہ کھلی کھڑکی سے گزر کر میرے پیچھے بیٹھے ایرانی تاجر کی میز پر گرا۔ تاجر نشے میں اس قدر بدمست تھا کہ سمجھ ہی نہ پایا کہ ہوا کیا تھا۔ اس نے پتھر اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کا یوں جائزہ لینے لگا جیسے وہ آسمانوں سے بھیجا گیا کوئی مبہم پیغام ہو۔ سلیمان، کھڑکی بند کرو اور اپنی میز پر واپس جاؤ، ہرسٹوس نے دھاڑ کر کہا۔ اس کی آواز مارے تشویش کے بھرائی ہوئی تھی۔ تم نے دیکھا ابھی کیا ہوا ہے؟ اپنی میز کی طرف لڑکھڑا کر جاتے ہوئے میں نے کہا۔ کسی نے میری طرف پتھر اچھالا، وہ میری جان لے سکتے تھے۔ ہرسٹوس نے بھویں اچکائیں۔ مجھے افسوس ہے، مگر تم کیا توقع کر رہے تھے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کچھ لوگ کسی مسلمان کو کسی میخانے میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور تم یہاں اپنے منہ میں شراب کی بو لیے اور کسی سرخ لالٹین کی طرح چمکتی اپنی ناک کے ساتھ اپنی نمائش کر رہے ہو؟ تو کیا ہوا؟ میں ہکلایا، کیا میں انسان نہیں؟ ہرسٹوس نے میرے شانے پر تھپکی دی جیسے کہتا ہو اتنے جذباتی مت بنو۔ تم جانتے ہو یہی وجہ ہے کہ مجھے مذہب ناگوار گزرتا ہے۔ ہر قسم کے مذہبی لوگ اس قدر پورے اعتماد ہوتے ہیں کہ خدا ان کی طرف ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ ہر کسی سے برتر ہیں۔ میں نے کہا۔ ہرسٹوس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مذہبی تھا، لیکن میخانے کا تجربہ کار مالک بھی تھا جو جانتا تھا کہ کسی برہم اور خفا گاہک کو کیسے ٹھنڈا یا پرسکون کرے۔ وہ میرے لیے میں سرخ کی ایک اور سراہی لایا اور مجھے وہ چڑھاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ باہر کھڑکیوں کو زور سے بجاتی اور خشک پتوں کو دائیں بائیں بکھیرتی ہوئی تیز ہوا چلنے لگی۔ لمحے بھر کو ہم ساکت کھڑے رہ گئے، غور سے سنتے، یوں جیسے سننے کو کوئی دھن تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس دنیا میں شراب ممنوع کیوں کی گئی، لیکن جنت میں اسے دینے کا وعدہ کیا گیا۔ میں نے کہا، اگر یہ اتنی ہی بری ہے جتنا لوگ دعویٰ کرتے ہیں تو اسے جنت میں کیوں پیش کیا جائے گا؟ سوالات۔ ہرسٹوس اپنے ہاتھ جھٹکتے ہوئے بڑبڑایا، تم ہمیشہ سوالوں سے بھرے رہتے ہو۔ کیا تمہیں ہر شے کے بارے میں سوال کرنے ہوتے ہیں؟ یقیناً میں کرتا ہوں سوال۔ ہمیں دماغ اسی لیے بخشا گیا تھا۔ کیا تمہارا یہی خیال نہیں؟ سلیمان، میں تمہیں ایک عرصے سے جانتا ہوں۔ تم میرے لیے کوئی گاہک نہیں ہو، بلکہ تم میرے دوست ہو، اور مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے۔ میں ٹھیک رہوں گا، میں نے کہا، مگر ہرسٹوس نے میری بات کاٹ دی۔ تم ایک اچھے آدمی ہو، لیکن تمہاری زبان کسی خنجر کی طرح تیز ہے۔ مجھے اسی کی فکر ستاتی ہے۔ کونیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اور یہ کوئی راز کی بات نہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے کسی مسلمان کو اچھا نہیں سمجھتے جو میں نوشی کرتا ہو۔ تمہیں لوگوں کے درمیان محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
اپنے طور طریقے کھلے عام مت دکھاؤ اور دیکھ بھال کر بولا کرو۔ میں نے دانت نکالے، کیا ہم اس تقریر کے آخر میں خیام کی نظم سن سکتے ہیں؟ ارسطوس نے گہری سانس بھری، مگر ایرانی تاجر جس نے اتفاقاً میری بات سن لی تھی بے ساختہ خوشی سے بولا، ہاں ہمیں خیام کی نظم چاہیے۔ دوسرے گاہک بھی آج شریک ہوئے اور تالیاں بجا کر مجھے داد دی۔ تحریک اور کسی قدر اکساہٹ میں آ کر میں میز پر چڑھا اور سنانے لگا، کیا خدا نے انگور پروان چڑھائے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اسی وقت میں نوشی کو گناہ بھی قرار دے دیا۔ ایرانی تاجر پکارا، بالکل نہیں، یہ بات عقل میں ہی نہیں آتی۔ اس کا شکریہ ادا کرو جس نے اسے یوں پہلے سے ہی مقدر میں لکھا۔ یقیناً اسے جام ٹکرانے کی آواز پسند ہے۔ اگر اتنے برسوں کی میں نوشی میں کوئی بات میں نے سیکھی تھی تو یہ کہ مختلف لوگ مختلف طرح سے میں نوشی کرتے تھے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہر شب سیروں کے حساب سے چڑھا جاتے ہیں اور بس خوش ہوتے، گیت گاتے اور پھر گر کر اونگ جاتے ہیں۔ پھر ایسے دوسرے لوگ بھی ہیں جو چند قطرے پی کر افرید بن جاتے ہیں۔ اگر ایک ہی مشروب کسی کو خوش اور مدوش کر دیتا ہے اور دوسروں کو جارے اور فاسق بنا دیتا ہے تو کیا ہمیں مشروب کے بجائے پینے والوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ پیو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تم کدھر سے آئے ہو اور کیوں۔ پیو کہ تم نہیں جانتے تم کیوں جاؤ گے اور کہاں۔ داد میں ایک بار پھر تالیاں بجیں، حتیٰ کہ اس جوش و خروش میں ارسطوس بھی شامل ہو گیا۔ کونیا کے یہودی محلے میں ایک عیسائی کے میخانے میں ہم تمام مذہبوں کے ماننے والے میں نوشوں کا ملا جلا گروہ ہم نے اپنے جام ٹکرائے۔ اگرچہ یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ خدا جو ہم سے محبت کرتا اور ہمیں معاف کر سکتا تھا، حتیٰ کہ تب بھی جب ہم خود ایسا کرنے میں واضح طور پر ناکام تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔